अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाएंगे जहां दुनिया की सबसे बुलंद चोटी मौजूद है, जहां छोटे बर्फ़पोश पहाड़ सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां एक छोटी बच्ची की इबादत की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसी सरज़मीन को दुनिया के सबसे मशहूर रूहानी मकामात में से एक भी माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों सयाह सिर्फ कुदरती हुस्न देखने नहीं बल्कि सुकून दिल हासिल करने भी आते हैं। और एक और हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क का कौमी परचम दुनिया के तमाम ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल का है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे नेपाल की। इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल की दिलचस्प तारीख़, यहाँ के लोगों का सादा मगर मुनफरिद लाइफस्टाइल, मशहूर और मज़ेदार खाने, रंग बिरंगी सकाफ़त और रवायात, यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं, मशहूर मजहबी और तरीही मकामात और साथ ही चंद ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। तो अगर आपको दुनिया के मुनफरिद ममालिक के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जनूबी एशिया में वाक़े खूबसूरत मुल्क नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। ये मुल्क एशिया के अजीम पहाड़ी सिलसिले हिमालय में वाक़ है। इसके शुमाल में चाइना, जबकि मशरक़, मगरिब और जनूब में इंडिया की सरहदें मिलती हैं। नेपाल की आलमी पहचान दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट की वजह से है। अगर रकबे की बात करें तो नेपाल तकरीबन 147,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से दुनिया में तकरीबन 93 नंबर पर आता है, यानी ये एक दरमियाने साइज़ का मुल्क है। आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है और आबादी के लिहाज से दुनिया में तकरीबन 52वें नंबर पर है। यहाँ तकरीबन 21% लोग शहरों में जबकि 79% लोग देहात में रहते हैं। नेपाल ज़्यादातर पहाड़ी मुल्क है जहाँ बर्फ़पोश पहाड़, खूबसूरत दरिया और सब्ज़ वादियाँ पाई जाती हैं। यहाँ का मौसम अमूमन मोतदल से सर्द रहता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सख्त सर्दी भी पड़ती है। नेपाल की कदीम तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में कई बादशाहतें कायम रहीं, जिनमें लिच्छवी और माला सल्तनत ख़ास तौर पर मशहूर थीं। बाद में शाह ख़ानदान ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद किया। नेपाल तवील अरसे तक बादशाहत के तहत रहा, लेकिन 2008 में ये बाज़ाब्ता तौर पर एक जमहूरी रियासत बन गया। नेपाल की तारीख़ में बादशाहत का खात्मा और जमहूरी निज़ाम का क़याम एक बहुत बड़ा और अहम तरीही वाक़या माना जाता है। नेपाल का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर काठमांडू है। ये शहर अपनी कदीम तारीख़, खूबसूरत मंदिरों और रंगीन बाज़ारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हर साल हज़ारों सयाह आते हैं। इसके अलावा पोखरा भी नेपाल का एक नहायत खूबसूरत शहर है, जो झीलों, सरसब्ज़ वादियों और पहाड़ों के दिलकश नज़ारों की वजह से सयाहों का पसंदीदा मकाम समझा जाता है। एक और अहम शहर ललितपुर है, जिसे फ़न तामीर, तारीख़ी मंदिरों और कदीम सकाफ़त की वजह से ख़ास अहमियत हासिल है। दोस्तों, नेपाल के लोग ज़्यादातर रवायती लिबास पहनते हैं। मर्द अमूमन दौरा सुरवाल, जबकि ख़वातीन खूबसूरत साड़ी या रवायती लिबास पहनती हैं। यहाँ शादी ब्याह की तकरीबात बड़ी रंगीन और दिलचस्प होती हैं, जिनमें मौसीकी, रक़्स और रवायती रसूमात अहम हिस्सा होती हैं। अक्सर शादियाँ ख़ानदानों की रज़ामंदी से तय की जाती हैं। नेपाल में कई मशहूर त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें दशैन और तिहार सबसे बड़े त्यौहार समझे जाते हैं। इन दिनों पूरे मुल्क में खुशी और जश्न का माहौल होता है।
نیپالی لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ وہ مہمانوں کا بہت خلوص اور محبت سے استقبال کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیپال کی لڑکیاں اپنی سادہ خوبصورتی، روایتی لباس اور مسکراہٹ کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں۔ عالمی سطح پر نیپال ایک پرامن ملک سمجھا جاتا ہے اور زیادہ تر ممالک کے ساتھ دوستانہ سفارتی تعلقات رکھتا ہے۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان بھی اچھے سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان تجارت، سیاحت اور تعلیمی تعاون بھی جاری رہتا ہے۔ تعلیم کے نظام کی بات کریں تو نیپال کا لٹریسی ریٹ تقریباً 70% کے قریب ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ سسٹم زیادہ تر سڑکوں اور ہوائی سفر پر مشتمل ہے، کیونکہ پہاڑی جغرافیہ کی وجہ سے یہاں ریل کا نظام بہت محدود ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیپال کی سیاحت کی، جو اس ملک کی معیشت کا ایک بہت اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ قدرتی حسن، پہاڑوں اور قدیم ثقافت کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اگر مشہور سیاحتی مقامات کی بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کا۔ یہ عظیم پہاڑ ہمالیاز کے سلسلے میں واقع ہے اور دنیا بھر کے کوہ کے لیے ایک ہب سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں ایڈونچر پسند سیاح ہر سال یہاں ٹریکنگ اور مہم جوئی کے لیے آتے ہیں۔ نیپال کا ایک اور خوبصورت سیاحتی شہر پوکھارا ہے۔ یہ شہر جھیلوں، سبز پہاڑوں اور دلکش مناظر کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ خاص طور پر پھیوا لیک کے کنارے بیٹھ کر پہاڑوں کا منظر دیکھنا سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ قدرتی مناظر کے لحاظ سے بھی نیپال کسی جنت سے کم نہیں۔ یہاں برف پوش پہاڑ، گہری وادیاں، تیز بہتے دریا اور گھنے جنگلات سیاحوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر اینا پورنا سرکٹ دنیا کے مشہور ترین ٹریکنگ روٹس میں شمار ہوتا ہے، جہاں ایڈونچر کے شوقین لوگ لمبے سفر پر نکلتے ہیں۔ اگر سیاحوں کی تعداد کی بات کریں تو ہر سال تقریباً 10 سے 12 لاکھ کے درمیان بین الاقوامی سیاح نیپال کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحت کی وجہ سے نہ صرف ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیپال صرف ایک ملک نہیں بلکہ قدرت، تاریخ اور روحانیت کا ایک حیران کن امتزاج ہے جو ہر آنے والے سیاح کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو نیپال ایک کثیر المذاہب معاشرہ ہے، لیکن یہاں اکثریت ہندوازم ماننے والوں کی ہے۔ اس کے علاوہ بدھزم بھی یہاں بہت اہم مذہب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بدھ مت کے بانی گوتما بدھا کی پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی تھی۔ نیپال میں کئی اہم عبادت گاہیں بھی موجود ہیں، جن میں پشو پیتھی ناتھ ٹیمپل ہندوؤں کے مقدس ترین مندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح لمبینی بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہاں مذہبی آزادی کا ماحول بھی کافی بہتر سمجھا جاتا ہے اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن اور احترام کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر زبان کی بات کی جائے تو نیپال کی قومی زبان نیپالی ہے، جو ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بھوجپوری، میتھیلی اور نیواری سمیت کئی علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ نیپال کی معیشت زیادہ تر سیاحت، زراعت اور بیرون ملک کام کرنے والے لوگوں کی آمدنی پر منحصر ہے۔ نیپال کی بڑی ایکسپورٹس میں قالین، ملبوسات، چائے اور ہربل مصنوعات شامل ہیں۔ اس ملک کی کرنسی کو نیپلیز روپیہ کہا جاتا ہے، جس کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے تقریباً 2 گنا ہے۔ اگر نیپال کے کھانوں کی بات کی جائے تو نیپال کی سب سے مشہور ڈش دال باٹ ہے، جو دال، چاول اور سبزیوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہے اور تقریباً ہر گھر میں روزانہ کھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مومو بھی بہت مقبول اسٹریٹ فوڈ ہے۔
یہ چھوٹے ڈمپلنگ ہوتے ہیں جن کے اندر گوشت یا سبزیاں بری ہوتی ہیں اور انہیں چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ نیپال کے روایتی کھانوں میں ٹھکپا بھی شامل ہے جو ایک گرم نوڈل سوپ ہوتا ہے اور خاص طور پر سرد علاقوں میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اگر بازاروں کی بات کریں تو دارالحکومت کٹھمانڈو کا مشہور تھامل بازار سیاحوں کے لیے ایک اہم جگہ ہے جہاں روایتی کھانے اور رنگ برنگی دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نیپال کا قومی پرچم دنیا کے تمام ممالک سے مختلف ہے۔ زیادہ تر ممالک کے پرچم مستطیل شکل کے ہوتے ہیں، لیکن نیپال کا پرچم 2 مثلثوں پر مشتمل ایک منفرد شکل رکھتا ہے۔ یہاں کی ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ نیپال میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا کی واحد زندہ دیوی کماری کی روایت موجود تھی، جہاں ایک چھوٹی بچی کو دیوی کا درجہ دیا جاتا تھا اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اگر آج کے جدید نیپال کی بات کریں تو ملک تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں نئی سڑکیں، پل اور ایئرپورٹس بنائے جا رہے ہیں، جبکہ سیاحت کو بہتر بنانے کے لیے جدید انفراسٹرکچر بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہائیڈرو پاور یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنے کے بڑے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے، جس سے مستقبل میں نیپال توانائی کے شعبے میں مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری نیپال کے بارے میں۔ آپ کو اس ملک کی کون سی چیز سب سے اچھی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔